اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک قلب عباس صاحب دی اس محنت میں قبول و منظور فرمائے، جملہ حاضرین دی دلی دعاواں اس ذکر دے صدقے قبول و منظور فرمائے، خالق کائنات انہاں دے برادران حفظ و امان چ رکھے اور انہاں دے رزق خیر چ اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، ایک دعا خصوصی ہے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دے صدقے وچ خالق کائنات بے اولاد لوگاں اولاد رکھنانا نوازا۔ میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ نمل دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا ذکر بھی کیتا ہے تے انہاں دا بھی ذکر کیتا ہے جنہاں تے آپ سلام بھیجدا ہے۔ اپنے ذکر دے متعلق خالق نے فرمایا قل الحمدللہ، میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ دا اپنا ذکر ہے جہدے متعلق اپنے پیغمبر نو کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ پھر خالق فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے ان میرے چنے ہوئے بندوں پر جن کو لوگوں نے نہیں چنا، ہم نے چن لیا ہے۔ جڑے اللہ دے چنے نے انہاں تے سلام ہے۔ قرآن حکیم میں آیت دا نمبر 59 سورہ نمل ہے، 19ویں پارے دی آخری آیت ہے، اگے 20 پارہ شروع ہوتا۔ اللہ نے اپنی ذات نو حمد دے قابل سمجھے اور کچھ لوگاں نو سلام دے قابل سمجھے۔ قرآن راتی نازل نہیں ہویا، قرآن دے نزول نو بڑی دیر گزر چکی ہے۔ ہر گھر چ موجود ہے، گڈیاں چ موجود ہے، مساجد چ قرآن دیاں الماریاں پریاں نے، قاری قرآن موجود نے، قاریان قرآن، حافظان قرآن موجود نے۔ انتہائی افسوس نال کہنا پیندا ہے کہ 1500 سال تقریباً بعد قرآن دی موجودگی وچ تے قاریاں دی موجودگی چ تے حافظاں دی موجودگی چ پھر سانوں مجلساں چ دسنا پیندا ہے کہ علیہ السلام کون ہے۔ میں سمجھنا بڑی عجیب گل ہے۔ افسوس ہے کہ یا کوئی گل ٹکی چھپی ہوئے، یا کسی تفسیر دی محتاج ہوئے، یا کسی روایت دی محتاج ہوئے۔ سیدھا سیدھا قرآن ہے۔ کمال یہ کہ یار وہ گلاں جڑیاں پہلے زمانے چ لوگ آتے سن کہ علماء نوں چاہیے کہ مشترکات تے گل کرن، ایسیاں گلاں ہی نہ کرو جہدے چ اختلاف پیدا ہو۔ کچھ گلاں مشترک سن، وہ اج بھی مشترک نے، بلا وجہ کچھ بندے انہاں نوں متنازع بنا رہے ہیں، وقت ہیں وہ متفق۔ مثلا سرکار دو عالم نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا، تہاڈا کی خیال ہے یہ کوئی اختلاف ہے؟ ہے نہیں، کوئی نہیں، مشترک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری دنیا شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند مک گئی گل۔ یہ تے ہن نویں کوئی بحث شروع کر دیتی جائے کہ یہ آلہ ہی پانا ہے کہ نہیں پانا۔ جنوں آلہ ہی دی تکلیف ہے وہ پیو اپنے دا تے نماز جو کٹ کے بکھائے آلہ ہی۔ ایسا جڑی گل ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ کم از کم بندیاں نوں میں سمجھنا کہ بلا وجہ بندیاں متنازع، ایک ایسی گل نوں متنازع بنانا جڑی متنازع ہے نہیں۔ تو میں مثال دے دینا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت ہی لوگاں سانوں دے چھڑی۔ یہ جدوں پڑھتے ہیں ذاکر پڑھتے ہیں، جدوں پڑھتے ہیں شیعہ مولوی پڑھتے ہیں، باقی بندے سوچیا کہ یہ شیعہ والی آیت ہے، وہی پڑھ لن کر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، انہوں سانوں دے چھڑی نے بھی یہی پڑھنی۔ اہل سنت والجماعت نوں سارے وہ آیت دے چھڑی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قل انما انا بشر مثلکم، صرف اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ جنہاں آیتاں ونڈ لئیاں نے انہاں دے روزے دا ٹائم ایک کیویں ہو سکتا؟ اوے اللہ دیو بندیو، کچھ مشترکات نے انہاں تو مشترک رہن دیو۔ اللہ سارے دا ایک ہے یا نہیں ہے؟ لو جی شیعہ سنی اہل حدیث دیو بندی، پوری دنیا دا اللہ ایک ہی ہے تے او یہ قرآن میرے سامنے بندے ساڑھے تے شک کر دینے
کسی غیر ذمہ داری کی گل کی ہے تو اسی او دی ذمہ داری نو اپنے گل نہیں پاندے تے ایک بندے دا قول پورے مذہب تے مسلط نہ کرو اللہ انہوں آندے نے جنہوں علی بھی سجدہ کر جائے ذات احدیت انہوں آندے نے جنہوں بطول بھی چک جائے کسی ایک بندے دا قول ساری قوم تے پا کے ساری قوم نو نہ کافر کہہ دیو کسی ایک بندے کو غلطی ہو سکتی ہے ایتھا کو بچہ چھوٹا جوتی کہہ دی چک کے لے جائے تے دا مطلب بندہ روڑا بجائے شیعہ جوتیاں چک دینا شیعہ جوتیاں چک دینا تراویاں چ کئی شرارتاں ہوندیاں نے شرارتی کوئی ایک ہوندا ہے سارے تراویاں نو بندہ آ کے تراویاں ہوندیاں ہی جدیاں نے گل غلط ہے انج نہ کرو حقیقت ہے کہ جڑی حقیقت ساڈے مذہب دی ہے اس مذہب تے گفتگو کرو کلے کلے بندے تے گفتگو نہ کرو او ہے کہہ گیا تے او ہے کہہ گیا ساڈا مذہب کی آندا ہے اے ویکھو کہ مذہب کی کہہ رہے مذہب کی کہہ رہے ہیں عزیزان گرامی قدر اللہ علی علیہ السلام دا بھی مسجود ہے زہرا دا بھی مسجود ہے حسنین شریفین دا بھی مسجود ہے حد مک گئی ہے ساری کربلا بندے سنتے نے شبیر نے جڑے موقع تے آکھیا نا سبحان ربی یا لالا انج کسے نبی بھی نہیں آکھیا حضرت امام حسین السلام میں توحید دا قبلہ ایک اور تعارف کرا دیا تسی اندازہ لو پی اللہ دی کائنات ہے جو کوئی امام حسین علیہ السلام تو قیمتی چیز جی میں سمجھنا کہ شبیر تو قیمتی چیز کوئی جنہوں طارق جمیل صاحب بھی آکھیا کہ سکلین در رسول لیٹ کے تے شبیر نو آندے سن ایتھے پیر رکھ جدیاں پیران دی رکھن دی جگہ نو اللہ مقام محمود آندہ نا او علی تے او دیاں پترانو کدی آندہ ایتھے پیر رکھو کدی آندہ ایتھے پیر ایسے عظیم جڑے لوگ نے انہوں دے متعلق اختلاف کوئی نہیں تکے نال بندے جدیاں گلہ کر دے رہے جدے نال اختلاف پیدا ہوئے کوئی ایک بندہ ایسی گل کردا ہے کمزور گل کردا ہے اسی بھی انہوں سمجھاواں گے میں کمزور گل کرنا تہاڈا حق بندا مینوں بھی آکھو کہ مولوی صاحب آئندہ اے کمزوری وچوں کڈ دیو کی ہویا ہے میرا خیال ہے چھوٹی جی گل ہے لیکن ایک بندے دے قول و فعل نو پورے مذہب تے منطبق نہ کرو مہربانی فرماؤ ساڈا عقیدہ توحید کمال ہے اور میں توحید دے متعلق گل ضرور کراں گا شبیر تو قیمتی چیز کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام نو بنا لا الہ آکھیا علماء نے عارفین نے آکھیا بنا لا الہ یعنی عقیدہ توحید دی بنیاد تھلے شبیر نے خون اپنا رکھیا ہے ہن اللہ ایک ہی رہے گا الحمدللہ تے ایک سی میں پھر عرض کر دینا توحید واسطے میں دو جملے ہیں ادوں اعلیٰ شاید میں توحید واسطے کوئی جملہ نہ کہہ سکا توحید قل الحمدللہ تمام حمد اس کا اللہ کے لیے حضرت سیدہ بطور سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد محمد مدینہ بازار سودا لین نہیں سن آندے جناب سیدہ بازار سودا لین نہیں سن کسے منڈی چ خرید و فروخت واسطے نہیں سن جاندے بطول عذرا ہمیشہ کر رہے ہیں حجرہ مبارک چ رہے ہیں یا کدی نبی دے کہن تے مسجد نبوی چ آئے نے میں پیانا نبی دے کہن تے مسجد نبوی وچ کدی کدی بطول آؤندے سن آؤندے بھی صحابہ دی موجودگی سن آؤندے بھی جمعہ چ سن کدی کدی خطبے دے دوران بی بی آؤندی سی جنہوں بی بی مسجد جاندے سن کوئی بندہ ہن تک دس نہیں سکیا کہ بی بی کس واسطے گئے سن کیوں گئے سن میں پھر عرض کر رہا میں توجہ چاہ رہا نوجوانوں دی کسے عالم دین نے میں نہیں کدھر پڑھیا کسے دسیا ہوئے کہ بی بی مسجد اچھا ایک گور گن جی میں یہ دروازہ اندر نو کھول دا نا پہ بچ ایمیں بی بی دا دروازہ مسجد وچ کھول دا سی تے صرف اے دا ہی کھول دا سی بہت شکریہ مولا تو انہوں جزا دے وے اس دروازے را جنہیں اترنا ہے نا جی اس جوتی تے پیچھے لا دینی ہے آپ تے اندر ہی ہونا سنا اے جی میں دروازہ اتوں اچھی مثال شاید کسے پنڈ چ بھی نہ ہوئے کسے شہر چ بھی نہ ہو اج جی میں بینکا چ میں اتھوں جڑا اتردا نا ایتھے وہ ضروری ہے کہ اگر پیر پہ رکھ دے تو اپنی پاکیزگی دا خیال رکھے یارا اتھے جوتیاں لا کے ہونا اور گل ہے ابو آئی سیدھا بچ پہ کھلتا ہے سیدھا بچ پہ کھلتا ہے قرآن تے میرے دو ہاتھ نے صحابہ دے بھی بچ ہی کھلتے سن جڑے اللہ نے بند کروائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھے ہے ساڑھے دروازے کیوں بند کرائے گئے ہیں کیوں کنے کرائے نبی پاک نے کہا اللہ نے کرائے کیوں کرائے فرمایا ہر ویلے تے تسی پاک نہیں نہ ہوندے
کسی ویلے بندہ پاک ہوں کسی ویلے بندہ پاک نہیں ہوں سیدھا مسجد قدم وہ رکھے جڑا ہر ویلے پاک ہوئے تو انہاں کہ انہاں دا کیوں کھلا ہے حضور نے فرمایا مینوں اللہ آکھیا بند انہاں دے کرانے نہیں انہاں دا نہیں کرانے انہاں وچ جڑے علی نے وہ بھی انہاں ہی پاک نے زہرا بھی ہر ویلے انہاں پاک نے تے حسنین شریفین بھی انہاں ہی پاک نے تینوں قرآن دا واسطہ ہی اج انہاں دے بند ہوئے نے نا او رضی اللہ ہوندے نے اج انہاں دا ہر ویلے کھلا ہے وہ علیہ السلام ہوندے شکریہ بہت شکریہ جناب تسا توجہ فرمائی بہت جلدی توجہ تسا فرمائی بطول کدی مسجد چاہتے سن علی انوری بطول مسجد چاہتے سن بازار چ نہیں سن جاندے منڈی چ نہیں سن جاندے میدان چ نہیں سن جاندے زہرا باہر نہیں سن جاندے جناب سیدہ صرف کدی کدی مسجد چاہتے سن جڑا مولوی نہیں دس دے علماء نہیں دس دے پہ کیوں بی بی ہے آخر دروازہ جو بچ کھولتا ہوئے ایک اور گل دساں نبی جدو مسجد بچ آؤندے سن بطول دے گھروں ہو کے آؤندے تے جان لگیا او دے دروازے را نکل کے باہر جاندے ویسے مسجد نبی دا دروازہ بکھرا بھی ایسی بکھرا دروازہ آؤ سمجھ لو تے اے دروازہ سمجھ نبی پاک زہرا دے گھروں ہی آؤندے تے جدو جاندے سن پھر بطول دے گھروں نماز پڑھا کے واپس جاندے جدو نبی دا آؤن جان ادھر ہے وہ ضروری گل کیڑی سی جدے واسطے زہرا آؤندے سن میں عرض کرنا نا جی وہ میریاں بھیناں بیٹھیاں نے تیاں بیٹھیاں ادھروں ایک بزرگ ادھروں ہی آئے نے تے ادھروں ہی جانا نے انہیں گل کرنی ہوتے اتنے کر سکتے یار بھیناں بیٹھیاں نا تیاں ایک بزرگ تسی الحمدللہ تسی آؤندے ہو گھروں کلب صاحب دے والد گرامی یا کوئی دوسرے سید کوئی ملک کوئی عوام جڑے بزرگ ادھر آؤندے نے ادھروں ساری دنیا ادھر آتی جاتی وہ ادھر آتی جاتی بڑیاں مستوراں بیٹھیاں نے پردہ دار انہیں گل کرنی ہوئے تو ادھر آؤندے نے پہ وہ گلی چ کر سکتے تو چلو جی آ جان تو اتنے مجلس بہ جان یا نماز پڑھن تو واپس بھی تو ادھر ہی جانا پھر بھی تو کر سکتے 10 مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے بی بی مسجد وچ آؤندے کیوں بھی نبی پاک بھی زہرا دے گھروں اگے آ رہے ہیں تے قبلہ واپس بھی ادھر ہی جانا ہے اگر کوئی بی بی پاک نے گل کرنی ہے سلام اللہ علیہ تو آؤندیاں بھی کر سکتے ہیں بابا جاننا یا جو نماز پڑھ کے جانا ہے ادھر تو جانا ہی نہیں جانا ہی ادھر تو پھر بھی کر سکتے ہیں 10 نہ مسیحتیں 10 کیوں آؤں دی اچھا جی نہیں پتا تو مینوں جڑا پتا وہ میں دس دیں کدھر اور پتہ لگے تو مینوں دسنا جی تاکہ میں تقریر شامل کراں علم چ اضافہ ہوئے تو تقریر شامل کریں جی جے گل کوئی نہیں نہ لبدی پہ کیوں بطول آؤندے سن پیغام نہیں سن گلتے آپ آؤندے سن میرا پورا یقین ہے جی تسی موجود ہو تو مینوں یقین ہے نہ بیٹھے ہو تو جی اے قرآن ہے تو مینوں یقین ہے نا یہ بے شک لا ریب کتاب ہے خدا دی قسم مینوں ایویں یقین ہے کہ بی بی مسجد چ اپنی زندگی جنی واری آئے نے اللہ تے رسول کو پوچھ کے آئے رسول تے اللہ دی اجازت نال آئے نے بلکہ میں ایک لفظ آکھاں گا پروگرام نال آئے نے آؤندے کیوں سن یقین کرو جی اللہ جاندا سی کہ انہاں بندیاں نے مسواک نبی کیتی تے انہاں نبیوں نوں ویکھ کے مسواک کرنی ہے نبی 3 واری نک چ پانی پایا نبی نوں نک چ پانی پان دی لوڑ نہیں نبی نوں کرولی دی لوڑ بھی نہیں اللہ دے بندے اسی کرولیاں کرنے منہ صاف کرنے واسطے تے جڑا تھکے تے خوہ مٹھے ہو جان انہوں کلی کرن دی ضرورت ہی نہیں جدے دنداں نوں کریڑا لگ جائے وہ نبی ہوندا ہی نہیں انبیاء پاک و پاکیزہ صفات ہوندیاں سرکار دو عالم نے نک چ پانی پایا تے اساں پایا 3 واری کرولی کیتی ہے اساں کیتی مسواک کیتی ہے تے اساں جیباں سلائیاں لوا کے وچ مسواکاں ٹھوکیاں کادے واسطے پہ نبی مسواک کر دینے حضور آہستہ آہستہ چلتے سن تے اسی آہستہ آہستہ چلنے ہیں حضور نے ایک گلاس نو یا پیالے نو 3 گھٹاں نال پیتا ہے تے اساں 3 واری پینا ہے نبی جو کر دے نے وہ کرنا نا ہن پتہ لگ گئی بطول آؤندی کیوں سی نبی اٹھدے کیوں سا چونکہ دین بندا ہے نبی دے وجود نال دین بندا ہے نبی دے حرکات و سکنات نال نبی اٹھے تے اٹھنا دین ہے بوے تے بہنا دین ہے نبی بولے تے بولنا دین ہے نبی چپ رہے تے چپ رہنا دین ہے نبی جنے بجے کھولے انہیں بجے کھولنا دین ہے نبی جویں نماز پڑھے ہوئے جویں مسواک کرے ہوئے قرآن دی قسم بطول صرف اس واسطے اللہ کھلدا سی مسیتے جاتے بطول دے بابے نو دسن تو اٹھ تاکہ اے دے سامنے اٹھنا تیری سنت بن جائے مولا کانو جزا دے بھی
صرف زہرا دے سامنے اٹھنا زہرا دا احترام سنت بن ہن بچہ ایڈا لمحہ اسی نہیں مار سکتے ورنہ حق تو بنتا ہے اسی بھی آدھے یا علی جنہیں چو کہ اسی بھی آمست یہ مطلب صرف اینا ہی ہے کہ جدوں تک سائے ادوں تک علی آباد رہو جی مہربانی ساڈا حق بنتا سی اسی لمحہ یا کرتے لیکن چلو نہیں کیتا تو بچے غصہ نہ کریں ٹھیک نا جی کیونکہ جواب جی دا سوال ہوئے ہوتا جواب دینا چاہیے جی مہربانی عزیزان گرامی قدر ہاں جناب سیدہ واسطے اٹھنا نبی دی سنت ہے میں کی پہنا نبی دی سنت ہے بندیاں طالبان نے اتھوں تک وال رکھے نے تو پوچھے نا بھی ایڈے ایڈے وال بندیاں کو رکھے نے وہ آدھے نے سرکار دیاں زلفاں کندیاں تک آؤندیاں سن تینوں زلفاں یاد نے جڑے پھڑ کے ٹور دے سن وہ تو یاد نہیں مولا تو انہوں جزائے خیر اصل قبلہ گالے بھی سرکار دے جتنے اعمال نے انہیں ثواب کیوں ہیں نبی نے ایک پتھر نو چومے ہیں تے حضرت عمر بن خطاب نے دے سامنے کھلو کے حجر اسود دے آکھیا بھی تو کاکھ بھی نہیں اور انہوں دی طبیعت ہی ایسی سی تسی پریشان کیوں یعنی گرم طبیعت سی تھوڑی جی وہ حضرت عمر بن خطاب دی کر وہ کھلو کے حجر اسود دے سامنے فرماندے نے کہ تو ہیں کی نہ تو فائدہ دے سکنا نہ کوئی نقصان دے سکنا پتھر دا پتھر ہے بجے ٹھوکیا تے تینوں چمنے اصل تینوں نہیں سی چمنا جے زہرہ دا بابا نہ چمنا ہائے ہائے اے دا مطلب ہے حضور چمے تو چمنے آنا اوہ اللہ دے بندے ہو جے مسواق نبی لو ویک کے کیتی جے تے حجر اسود نو حضور لو ویک کے چمے جے پھر قرآن دا نا جے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو اے حجر اسود نو نبی بہتا چمے یا حسین نو بہتا چمے جس پتھر نو نبی چومے وہ پتھر تعظیم دے قابل ہو جاندہ تو جس نواسے نو چومی ہے وہ بھی تے تعظیم دے قابل ہے یہ دا مطلب ہے زہرہ مسجد چاہوں دے اچھا زہرہ دے سامنے اٹھنا کی دی سنت ہے وہ نبی دی سنت ہے پریشان نہ ہویا کرو اگر اس سے مسجد چ بطول آئی ہوئے میں بیانا اس سے مسجد چ بطول آئی ہوئے تے جڑا اس مسجد جو نہ اٹھیا ہوئے انہوں تکلیف بطول دی نہیں سنت دا منکر ہے آباد و شاد رہو وہ جناب زہرا دی تکلیف نہیں اصل چو سنت نبی دا قائل نہیں مہربان میں جڑی گل توحید تے گل کر رہا سا توحید دے متعلق ایک جملہ آکھاں تو سلام واسطے بھی پیش کر دینا توحید دے متعلق عرض کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ کدی بازار اچھے نہیں سن آئے کدی سودا لڑ کسے منڈی اچھے تشریف نہیں سن لے گئے کدی کدی بی بی یہودیاں دے کر برکت واسطے وہ ترلے لیندے سن کسے بچی دی شادی تے بی بی دے متعلق وہاں دے سن کہ برکت واسطے بیٹی نو ساڑھے کر میں یہودیاں دی گل پہ یہودیاں دے سن ساڑھی بچی دی شادی ہے تے شاہ جی پیر جی کیونکہ وہ نبی تے شاید نہ مندے ہوں لیکن سردار تے مندے سن سید و سردار سید بطحا شرافت دا کعبہ اپنی شریفہ بیٹی نو ذرا ساڑھے کار کلو برکت واسطے افسوس ہے مسلمان یہ جنہوں برکت واسطے یہودی اپنے کار کھڑ دے سن انہوں کھلار چھڑے جے چار کر تھوڑا جا افسوس تے آج جاندہ نا کدی کدی دے افسوس کرنا ساڑھا حق ہے نا جی عزیزہ نے گرامی قدرو بی بی کدی کے جاندے سن وہ بھی حضور کو پوچھ کے جاندے بلکہ بی بی فرماندے سن بی بیاں نے کوئی بابا جانو پوچھو اگر آکھن کے تو میں جاواں گی کیوں بی بی جاندی سی بابے آکھنا ہو دو میں جدو اللہ آکھن کیا بات ہے بی بی پوری زندگی باہر نہیں گیا توحید پڑھا جے دل کردہ تو پڑھ نہیں تو ہور موضوع پڑھ توحید کنو آنا اللہ دے ایک کون اللہ دے ایک کون میرے عزیزو کھرل صاحب بیٹھے نے یہ ہو سکتا ہے کسی عزیز کو منگنی شنگنی ہوئے تو نہ جان کہ میرا نہیں دل کرتا یار اتھے بہنا پہنتا ہے کرسی مگوانی پہنتی ہے وغیرہ وغیرہ مجلس اچھ نہیں رک دے
اور مجلس نہیں رکتے. یہ مطلب کچھ ایسا چیزاں ہوتی ہیں جنہوں بندہ چھڈ ہی نہیں سکتا, چھڈ ہی نہیں سکتا. یہ مطلب یہاں کے معاملات مجلس اہم. مجلس کوئی بندہ پوچھے گا جناب کدھر آئے ہو تسی بینکے کتوں کتنے آئے آج مجلس ہے. یہ مطلب وجہ مجلس ہے. تو پیچھا شادی ہوئی سی تو نہیں آئے. اور شادی تو منڈے کر چھڑے, شادی تو بھرا کر چھڑے. یہ مطلب کئی تھاواں تے لوکی بھرا بیٹے کر دیں چلو کام چل جائے گا. جتوں رہ نہ آتی ہوئے اتنے لوگ آپ جانے. لو جی پوری زندگی جیڑی بی بی مسجد تو علاوہ یا کسی خصوصی مستورات دی دعوت تو علاوہ کدی باہر نہیں نہ آئی, وہ توحید بچان واسطے میدان چ کھلوتی. سار اٹھاؤ میں موبائل پہ پڑھوں. موبائل بی بی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. میں توحید تی صفت کرنے لگا, ہر مذہب کردا ہے, میں اپنے مذہب دے متعلق کر لگا. جو بی بی زندگی میں چند ضروریات کے علاوہ کبھی باہر نہیں نکلی تھی, جب رسول اللہ نے کہا نا توحید کی گواہی دینے کے لیے تیرا جانا ضروری ہے, تو بطول نے فرمایا اگر توحید میرے جانے کے بغیر نہیں بچتی تو بابا ایک میدان نہیں جتنے میدانوں میں کہے زہرا جانے کے لیے تیار. جس عقیدے کو بچانے کے لیے یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ. میرا خیال ہے جڑے شیعہ دوست بیٹھے ہو کم از کم تسا محسوس کیتا ہے کہ اس بی بی دا مباہلے چاہنا صرف توحید واسطے سے. یہ مطلب ہے کتنا عظیم عقیدہ ہے. یار 10 محرم شاہ جی پہنا کدے واسطے باہر ہونا ہے؟ بطول واسطے. سارے جہان نے بطول تے دی اولاد واسطے باہر ہونا ہے. جدے واسطے بطول باہر آوے انہوں توحید آن. ایک توحید واسطے اور جملہ آخر میں پھر شروع کرنے. جناب زینب عالیہ کول جناب شبیر تو وڈی قیمتی چیز کوئی. ایک کلی بہن ہے جس اپنے نکاح دے ویلے ویر دی شرط نال نکاح پڑھوایا سی کہ مینوں میرے بھائی تو جدا کوئی نہ کر. مینوں میرے بھرا تو ایک ہی بہن ہے اجے تک ایک بہن ہے جس نکاح وچ آکھیا سی کہ کسے ویلے میرے کو شبیر جدا نہ ہوئے نکاح واسطے میں تیار ہوں تے شوہر دی خدمت واسطے بھی تیار ہوں. تے جی میں سمجھ نہیں حاکم نو کوئی بھی نہیں سمجھدا. میں عالمہ غیر معلمہ ماں دی عالمہ غیر معلمہ بیٹی ہوں. میں شریعت دسن دی لوڑ نہیں. میں بانی شریعت دی نواسی ہوں تے محافظ شریعت دی بیٹی. میں توحید پڑھن لگا ایک جملہ ذرا سنبھل کے سننا. آنسو رکنے تے نہیں جا سکتے کسی دے آ جان تو, لیکن میں جملہ ضرور پڑھنے لگا. اس شبیر جیسی قیمتی چیز نو کربل دے میدان چ ٹکڑیاں چ ویکھ کے جناب سیدہ نے فرمایا سی ملکہ شام نے اللہم تقبل حاضر قربان, میرے اللہ میری قربانی کو قبول. شبیر جیسی قیمتی کائنات کی چیز جس کی بارگاہ میں زہرا ثانی پیش کرے اسے توحید کر. ہن میرا خیال ہے ہن میرا حق بنتا کہ ہن میں آیت پڑھا قل الحمدللہ, تمام حمد اللہ کے لیے. کیا بات ہے توڑے سنن, تمام حمد اللہ کے لیے. اللہ کے فرماتا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اور سلام ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے چن لیا. حمد کدے واسطے میں جی مجلس مک گئی. اور سلام کس کے لیے؟ جو اللہ کے چند بندے بولے نے گرمی محسوس نہ کرو. جو اللہ کے جن کو اللہ چن لے وہ علیہ السلام ہیں. قرآن حکیم سورہ نمل 59 آیت دا نمبر. جن کو اللہ چن لے وہ علیہ السلام ہیں. مولوی صاحب لڑائی دی گل نہیں. پرویز لائی صاحب کو تو بل پاس کروا لیا تو ہوں واپس ہو گئے. وہ تو چلی خیال سی کہ نبی تو بعد علیہ السلام ہی کوئی نہیں. نبی تو بعد علیہ السلام کوئی نہیں. ساڈے علماء نو کی آکھیا میں اپنی زبان سے دسنا. ساڈے علماء جا کے چوری پرویز لائی نو آکھیا کہ تہانوں کسے مولوی دسیا کہ نبی تو بعد علیہ السلام کوئی نہیں. یہ جڑے پہنتے نا نبی تو بعد علیہ السلام کوئی نہیں, انہاں کول کوئی نہیں. صدقے جاواں جڑے تہانوں پہنتے نا کہ نبی تو بعد علیہ السلام کوئی نہیں, انہاں کول کوئی نہیں. ساڈے کول ہے جی, سانوں تے آکھن دیو نا. انہاں آکھیا تہاڈے کول ہے نا, تسی آکھ لو وہ ہے نا. اس کو یہ مطلب ہے جہدے کول کوئی شے ہوے ہی نا وہ تے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ساڈے کول ہے نے, کیویں ہے نے؟ اسی کو ڈٹائی نال حضرت علی علیہ السلام نہیں آندے.
اسی کو سینہ زوری نال جناب سیدہ نو سلام علیہ ہر نہیں آندے. ساری طاقت تھوڑی ہے جی, تھوڑے بندے ہیں سی ایسے پنڈ بھی تھوڑے ہیں, تھوڑے ہیں. دکھڑ گن لو پھر تھوڑے ہیں, وزیر آباد گن لو پھر تھوڑے ہیں, گجرالے آ جاؤ گن لو پھر تھوڑے ہیں. یہ تھوڑے دی منتا کون جی؟ ساڈے کول طاقتاں دو نے ہیں وہ کٹھیاں, قرآن دی قسم کٹھیاں نے, نبی کٹھیاں کیتیاں تے دوویں ساڈے کول نے. ساڈا ایک بھی ہوئے تو پورے پنڈ نال نے ایویں آڈا لا چھڑے, ایویں نہیں لا چھڑیا. او دے کول دو قوتاں نے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ. ساڈے کول قرآن ہے تے دل وچ ولایت ہے علی ابن ابی طالب. یہ دو چیزاں نال ساڈا کانفیڈنس ہے جی, دوویں چیزاں نال. ہن تساں توجہ کرنی, یہ جڑی میں آیت پڑھی ہے کلیہ ہے, جڑی میں آیت کرم صاحب تواڈے کول پڑھی ہے نا اج, ایک کلیہ ہے. کلیہ نال سوال حل ہوندے یار, کلیے نال سوال حل ہوندے. کلیے تو بغیر ریاضی کوئی نہیں. اے ریاضی یہ وے کہ کلیے ہے کہ جس کو اللہ چن لے سلام علی, وہ علیہ السلام ہے. مولوی اندر جس پر سلام دی جائے وہ علیہ السلام ہے. اے مولوی دا چھوٹا جا دا ہے, یہ دو دیاں نو پتہ ہوندا نلکا کتے کتے. مولویاں دا دا نو مولوی جان دے اڑان دے نا کہ جس پر سلام ہو وہ علیہ السلام. بینکے آئے ہو السلام علیکم, میں پہنا بینکے آئے ہو, باقی دوست بہو جڑے باہروں آئے السلام علیکم. لو جی کلم صاحب مینوں آکھیا وعلیکم السلام. میں انہاں تے سلام دیتی ہے, انہاں میرے تے سلام دیتی ہے, نہ میں علیہ السلام آنا اے علیہ السلام. حالانکہ علیہ السلام دا ہی مطلب ہے تواڈے تے سلام ہو. السلام علیکم تواڈے تے سلام ہو, وعلیکم تواڈے تے بھی. میں انہاں تے سلام دیتا ہے, یہ علیہ السلام نہیں ہوگا, نہ مینوں آکھیا میں علیہ السلام نہیں ہوگا, میں تانوں آکھیا تساں مینوں آکھیا. پاک فوج کو سلام ساری گڈیاں تے لکھے ہے, تے حضرت عزیز بھٹی نو کسے علیہ السلام تے نہیں لکھیا, قمر جوید باجوہ صاحب علیہ السلام تے نہیں لکھیا. اصل گل پتہ کی ہے, بندوں کا سلام دینا اور ہے, اللہ کا سلام دینا. صدقے جاواں, علیہ السلام بندوں کے سلام سے نہیں بنتا. کیا بات ہے, اللہ کے سلام سے بنتا ہے. اے ساڈے کول قرآن ہے تے وچ ولایت علی ہے. میں قرآن چوں لب لینے تے اج دو چار دسنا صرف کنہاں نو اللہ چنے ہیں جی. میں علیہ السلام آکھن دینا جی, کسے نو رضی اللہ نہیں جی میں آکھن دینا, ناراض نہ ہویا جی, کیونکہ اللہ جنہوں چنے ہیں وہ علیہ السلام ہے. ٹھیک, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم, اللہ فرماندا ہے اسا آدم نو چن لیا. آکھا والا رضی اللہ, کنوں چنے ہیں آدم. و نوحن, اور نوح کو چن لیا. نوح کی نے جی, ٹکا کے آکھو جی علیہ السلام. لو جی اگے گل بہت ہی کمال ہے. آدم نو اللہ چنیا تے آدم, ان اللہ اصطفیٰ, ہم نے استفا کیا, ہم نے چنا. آدم بھی علیہ السلام. نوح نو اللہ چنیا تے نوح بھی علیہ السلام. ایتھے مولوی پھسے جدو اللہ دو نبی کلے کلے منوالا نے نا, آدم بھی کلا تے نوح بھی کلا. اگے اللہ نے پورے وچ لے آ کے فرمایا وآل ابراہیم, ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا ہے. وآل عمران, اور ہم نے آل عمران کو چن لیا ہے. ہاں جی, دوویں آلہ نے جی دو نسلیں چنیاں گئیں. پہلی آل مہربانی, ایک باری درود ابراہیمی دے لفظ دراؤ, کما صلیتا علی ابراہیم وعلی, ایناں نو آندے نہیں علیہ السلام, جنہاں دا ذکر نماز وچ بھی کریے تو نماز نہیں ٹوٹدی. اور ساری دنیا پڑھ دی نہیں کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آل ابراہیم علیہ السلام نے کہ رضی اللہ. کیوں اللہ چن لے. قرآن پڑھ لواں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہن پتہ لگ گئی ابو طالب نے آپ خطبہ نکاح دا کیوں پڑھیا ہے. نبی دے نکاح دے خطبے تے بہ کے اپنی ذات نو علیہ السلام دسن واسطے ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. یہ مطلب ہے علی کلا علیہ السلام نہیں, علی سے پہلے اس کا باپ بھی علیہ السلام ہے. کوئی چیمہ بیٹھا ہے مجلس سے, چیمہ کو بیٹھا جی, بسم اللہ. چیمے چٹھے وڈے لوگ نے, کھرل وڈے. اگر کوئی کھرل مولوی ہو جائے, کھرل کا مولوی ہے کہ نہیں, وہ حسنین کھرل صاحب ایک مولوی نے, تو نہیں پتا, چلو نہیں تو میں دس دینا. ایک مولوی صاحب نے ساڑھے کھرلے ہو,
انہوں بندہ نکاح پڑھان واسطے سدے تو بہندیاں سار نکاح تے آکھن حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھرل بنایا. اور بندے آکھن گے مولوی صاحب ایتھے تسی کوئی زمین دا حساب کرن نہیں آئے, تسی نکاح پڑھن آئے ہو, کھر لیو تسی مہربانی. اج تو ہاں تے اپنا تعارف شروع کرتا, اپنا تعارف تے نہ کرو, نکاح پڑھو. ابو طالب نکاح نبی دا شروع ہی اتھوں کیتا. حمد ہے اس اللہ کے لیے, حمد ہے اس اللہ کے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. ایک جملہ آکھن لگا, باریک بندے بیٹھے ہو, میں نے انج لگا جی میں ابو طالب کا تعارف ہی محمد کا نکاح. واہ بہت شکریہ, بہت مہربانی جناب. سرکار ابو طالب علیہ السلام دا تعارف ہی حضور دا نکاح. حضور نے ایک گل کی نکاح جڑی نکاح گھٹ ہوندی, ایڈا مربی حوصلے والا میں نہیں جی ویکھیا جیڑا نکاح وچ بہ کے آکے پہ ساڈے بیٹے کو پیسے تھوڑے نے تے جڑی دو لینے کو بہت ہیں. میں کوئی جمعہ پیو نہیں ویکھیا جس لوگوں نے دسیا ہوئے کہ ساڈے بیٹے نو سلامیاں گھٹ ہوئیاں نے تے بچی نو بہتیاں ہوئیں. وہ یہ نال تھوڑی جی پریشانی ہوندی ہے پھر تہاڈی ورتوں ہی کوئی نہیں. سلامیاں تمہیں پتہ ورتوں نہ ہوندی. میں بڑے بڑے بندے 200 روپیہ دیندے ویکھے نے, میں کیا کی پہ کرنا, ہو سکا جو دے آئے نے وہی لینا. آڑی سلامی بندے تھوڑی دیندے نا, وہ دی بستی نہ سمجھا کرو جا دیندا پیا. آئے بند میں بیٹے دی شادی ایک سال ہویا تقریباً کی تھی. ایک بندے نو میں کلیا کارڈ تے وہ 100 روپیہ تے ہڑیا انہوں جڑا کارڈ لے کے گیا 100 روپیہ. میں انہوں فون کیتا, میں بڑی بزتی میری کیتی ہے. وہ جڑا کارڈ لے کے گیا انہوں حساب لگا ہونا ہے پہ مولوی 50 دیندا ہے. اور میں کیا میں 1000 دیتا ہے تیرے کارڈ تے 1000 دیتا ہے. وہ اللہ دیا بندہ 900 منتے نہیں مرتوں ورنہ کریے انہوں تو پورا 1000 دینا. یہ جڑا ورتوں بندہ کرتا ہے نا جی, جڑا سلامی تھوڑی دیندہ ہوئے 5-5000 بندے دیندے ہون تے وچ 500 بھی بندہ دیندہ ہوئے تو پریشان نہیں ہونا. اور 500 دینا والا وہ برادری دا بندہ ہوندا, وہ دے اس ککھ نہیں دیتا ہوندا. کئیاں تے کپڑے پیڑے سامھ کے رکھ چھڑے ہوندے نے پہ اگلے بیاہ تے انہاں نوں واپس کران گے. سانو تو ہاں جدا سمجھے تانوں میں کی دس. میری بیوی نو کسے چادر دیتی زیارتاں تو لیا کے تے وہ چادر کوئی اوتھے مہنگیاں بھی مل جاندیاں جی, مہنگیاں بھی مل جاندیاں, وہ سستی جی لیا کے دے چھڑی. وہ جیوں رکھی میں کہا برکت والی چادر تے اتنے لیا کر. وہ سا کہا میں پتہ اور بھی میرے برکت والی چادراں ہیں نے. جدوں اسی زیارتاں تے جا کے تے واپس آ کے یہی انہاں دے گھر کر برکت والی اوتھے ہی آئے نا. پرانے زمانے چ منجی بستر کٹھے ہوندے ہن تے ویاہ ہوندے سن. جویں دا بستر کسے کلیا ہوندا سی نا, کھوہ تو منگوا کے لوگ پیڑا بستر آخنا ادھر کر لو, پراؤنے ہونے دفاع کرو ساڈے ہل جویں دا کلیا سن. یہ مطلب ورتوں ایک ایسی شے ہے جہاں دھیان بندے رکھتے ہیں. یہ ضرورت ہی نہیں کسی پیو کی جڑا بہ کے آکے ساری نوح سلامیاں بہتیاں ہوئی نے پتر تھوڑیاں ہوئی نے. اس طرح تھوڑی جی کمی ہوندی ہے کہ تہاڈی ورتوں اس طرح دی سی کہ تہاڈی نوح بندے یہ کی بنے. میں حیران ہاں تیرے حوصلے تو علی دا بابا, میں حیران ہاں تیری دور اندیشی تو عمران ہے ابو طالب, میں حیران ہاں تیری بصیرت تو. خطبہ نکاح بہ کے پورے برات دے سامنے تے جنج ویکھن والے دے سامنے, جنج ویکھن بڑے لوگ آئے سن, سرکار دی جنج ویکھن امیر لوگ بھی آئے سن. میں پھر پیانا جنج غریب ویکھن آؤندے نے, ہاں کسے تے چھوارے کھو کے نسن والے ہور ہوندے نے. امیر بندے آئے سن سرکار دی برات ویکھن بغیر پوچھن تو. کیوں جتھے جتھے اس معظمہ بی بی خدیجہ نے جواب دیتا سی نا وہ ویکھن آئے سن. وہ کون ہے صدقے جاواں بہادر شاد رہو جناب. جتھے جنہیں جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیتا سی نا شادی تو انکار کیتا, وہ سارے یا اپنے نمائندے بھیجے سن تو یا آپ آئے سن کہ دیکھیے وہ کون نے. اتھے پھر کمال ہو گئی, خدا دی قسم بڑے بڑے پھنے خان تھلیوں ویندے سن, اتوں میں نہیں سن ویندے. کدھرے کوئی بیٹھا ہے ابو طالب دی شکل ہے. صدقے جاواں آباد و شاد رہو.
جناب اس انداز دی شادی ہوئی ہے کہ لوگ ویکھن والے بڑے آئے. انہاں سارے دے وچ بہ کے کی پہنتے ہیں بی بی خدیجہ کو اگرچہ مال زیادہ ہے میرے بھتیجے نالوں وہ کو مال زیادہ ہے. ایک گل ہوں تمہوں بھی پہ عجیب لگتی ہے مینوں بھی لگتی ہے مڑی جی کہ انہاں لوگاں چ بہ کے یا ابو طالب کی لوڑ سی دسن دی کہ ساڈے بچے کو پیسے تھوڑے نے تو بی بی خدیجہ کو مال زیادہ ہے. بی بی خدیجہ دے مال دا زیادہ ہونے دا قرآن چ بھی ذکر جے. پریشان نہ ہویا جی. اللہ فرماندا ہے وجدک عائلا فاغنا، اے حبیب ہم نے اس کے مال سے تجھے غنی کر دی. اور جدے مال نال محمد غنی ہو جان پتہ نہیں ہو کنا مال سی. نبی دے غنی ہون دے پیچھے مال خدیجہ الکبریٰ ہے. حضرت ابو طالب پہ دستے سن پہ بی بی کو مال زیادہ ہے تو ساڑھے بیٹے کو اتنا مال نہیں. تو آڈا بچوں وہی ذہن ہے جڑا میڑا ہے پہ ایسی کول ہوں دے تو کان کو منہ کر کے آتے سرکار ایتھے تے نانا گل کر نالے تسی ٹکنا آئے ہو. آئے ہائے تیری بصیرت تو صدقے تیری دور اندیشی تو صدقے. 3 سال بھی زندگی زیادہ ہوئے نا کسے دلہن دی دلہے تو تے بندے سلامہ کر دینے یار بچی کچھ وڈی ہے بچہ ادھنا چھوٹا ہے انہاں کیتا کیوں. پھر لوگ اندر میں دسنا زمین ساری بچی دے نہ ہے. کیا بات ہے. چاچا بھی قبول کر گیا ماموں بھی قبول کر گیا دادا بھی قبول کر گیا انہاں سارے آ کے رولا ہی کوئی نہیں. پتر یہ کہڑی گل ہے 5-7 سال وڈیا ہونا 5-7 سال وڈیا ہونا کچھ بھی نہیں ہے گل ہی کوئی نہیں. تیاں سارے دیا تیاں ہوندیاں انج نہیں کری دا. اور پیچھے کی ہوندی ہے زمین. وہ زمین دی وجہ تو اوڑی دلہن ہے وہ وزنی ہوندی ہے وہ دا معیار زیادہ ہوتا ہے وہ دی عمر نو برداشت کر جانا. سرکار تو سرکار خدیجہ دی زندگی 15 سال زیادہ لوگاں تسی ہے. ساڑھے علماء نے 3 سال زیادہ تسی. سرکار دی 25 سال سی تے بی بی دی 28 سال سی. ویسے پوری دنیا تے لوگ آندے نے کہ سرکار دی 25 سال سی تے بی بی دی 40 سال سی. وہ اگر انی عمر دا فرق ہوئے تے آج بندیاں یوں کرنی سی کہ تواڈے نبی نے دولت ویکھ کے تو غور ہی کوئی نہیں فرمایا. غیر مسلم تواڈے سر تے سوار ہو جانا سی. میں 2 جواب دے رہا غیر مسلم نو. اگر کسی یہود و نصارہ دے ذہن چ گل موجود ہے کہ تواڈے نبی نے دولت ویکھ کے شادی کیتی ہے تو میں آنا میں قرآن جی میں چکیا تو انجیل ہاتھ چ لے یہودیوں تورات ہاتھ چ لے کے دسو کہ نکاح کا پیغام نبی کی طرف سے گیا تھا یا خدیجہ کی طرف سے. کیا بات ہے مولا تعالیٰ جزائے خیر بہت شکریہ. پیغام نکاح جے نبی اللہ گیا ہوئے پیغام نکاح حضور اللہ گیا ہوئے تو پھر حضور نو تے شادی دی جلدی سی. تو جب پیغام نکاح بی بی اللہ گیا ہوئے تو پھر مطلب بی بی چاندے سرنا میں اتھے چلی جاؤں. وارے ابو طالب تیری بصیرت تیری دور اندیشی کمال مستقبل دیا دشمنہ تے ابو طالب دی نظر سی. جملہ ضائع نہ کرنا. ابو طالب علیہ السلام نے کیوں آکھیا کہ میرے بیٹے کے پاس مال کم ہے اور بی بی کے پاس خدیجہ کے پاس مال زیادہ ہے مگر میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہے. بلے ہو مستقبل دیاں خبریں دینا لیا تیرا پتر ہی باب مدینہ تو علم ہونا چاہیے. ہائے ہائے خدا دی قسم مستقبل دی خبر دے رہے ہیں. فرما رہے میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہے دنیا اس کے سامنے سر نگوں ہوگی. یہ کیوں دسیا جے پیسے ساڑھے کو تھوڑے یہی تے آج دی مجلس ہے. ایک انہیں یارا کلب عباس دے 2 پرا باہر ہوندے نے 2 5 باہر 5 پرا باہر ہوندے نے تے اے جے کہ ذاکر نو آکے میں ماڑا بندہ ہے وہ آکے گا میرے واسطے ہی ہو گیا ماڑا. نہیں غور فرما. عزیزان گرامی قدر میں کوئی نیاز نہیں اپنی بدانتا پہ ویسے گل پہ یہ پھر اپنی حیثیت بندہ کدی بھی نہیں ظاہر کرتا کمزوری نہیں ظاہر کرتا. کمزوری تو غریب نہیں ظاہر کرتا. یا یہ آکھ سکتے ہیں پہ میں جی ماڑا جا بندہ جا صرف 5 میرے بھرا باہر تے منہ جڑا بھی پیڑا بنان پھر کسے مننا تو نہیں. مینوں کو بندہ آندا کدی مفت بھی مجلس پڑھ دیو میں کیا حکم کروں. ادو عبد الحکیم صاحب پڑھتے سن سندھ چوا کے
عبد الحکیم صاحب پروفیسر عبد الحکیم انہوں نے لیا تو فیس تو بڑا انہوں کا بنگلہ شگلا تو یہ سارا کچھ. میں کہا جی حکم کرو, اے ماڑے بندے دی مفت پڑھ سکتے ہو؟ میں پڑھ دیں. اے میرے کو پڑھو. میں پڑھ دوں. میں کنے کنے پڑھنا؟ ایک تو ایک عبد الحکیم. میں کہا اللہ دیا بندہ وہ بھی مفتی پہ پڑھتا. اے نہیں اس تو سندھوں آنا تو گھر اٹھ کے آنا نا. میں سندھ سے آن کا خرچہ میں دینا, تنوں آپ پڑھ جا. جنہ خرچہ سندھ کا آتا ہے وہ میں دینا. یہ اپنی کمزوری کدی بندہ ظاہر نہیں کرتا, ماڑا بھی ہو. خدا دی قسم میں ایک دوست سی کیلیاں دی ریڑھی لاندہ سی. مینوں شرم آئی جدوں آ کے اس مینوں نیاز دیتی نا جی. تے نیاز دیندے دیندے اس آخیا بھی میں نا کیلیاں دی ریڑھی لانا, کچھ خراب ہو جاندے نے, کچھ وک جاندے نے, کچھ ود جاندے نے, تے اپنے بال بھی کھا لیندے نے. میں قرآن سامنے رکھ کے کھڑا, میں وہ 1000 ترلا کیتا کہ رکھ لے تو کوئی گل نہیں. میں اگے 2 پڑھ آیا, یہ بھی پڑھ کے جا رہے ہیں. بندہ موجود ہے جی زندہ الحمدللہ. میں ترلے کردا رہا اس جڑی گل کی صدقے جاواں, اس جڑی گل کیتی ہے نا پیرا تھلے زمین نکل گئی. اس کہا کی پہ کردے ہو, کی پہ کردے ہو؟ اساں منیا نہیں مولا. تو آਉਂਦਾ رہو جننے بڑے بڑے دیندے نے میں انہیں لحاظ دیندے ہیں. میں حیران ہو گیا جی. اس کہا نا اساں مولا دے نا دا میاں بیوی رلا کے کٹیا, بچیاں سنے صلاح کر کے رات دی فیس کٹی. مراد ہے کہ نیاز مولا حسین دا صدقہ اساں کٹ کے رکھے. میں یعنی کوئی بات اپنی کمزوری نہیں دس. حضرت ابو طالب نے آکھیا, موضوع تو میرا ہوئی ہے, اینی پنچایت چ بہ کے فرماندے نے تے ٹکان جنوں آئے نے وہ دا نکاح آپ پہ پڑھدے نے, تے وہ کول بہ کے پہ آندے نے کہ جڑی دلہن لے کے پہ جانے نا وہ بڑی مالدار ہے, اونا مال ساڈے بیٹے کول نہیں. ہے تیری دور اندیشی تو صدقے. ابو طالب جانتے سن کہ دشمن بکواس کریں گے کہ انہوں نے دولت کی وجہ سے شادی کر لی زیادہ عمر کی عورت سے اپنے بیٹے کی, تاکہ ساری دولت خدیجہ پہ قبضہ کیا جا سکے. ابو طالب نے بینتیاں ہی فرمایا, ہم آل ابراہیم ہیں, ہم پر اللہ کا سلام ہے. دسنا چاہتے سن کہ خدیجہ کو فخر نہیں ہونا چاہیے, ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مالدار بی بی کو لے کے جا رہے ہیں, اسے فخر ہونا چاہیے کہ ہم سلام والے گھر میں جا رہے ہیں. یہ خدیجہ کو فخر ہونا چاہیے کہ میں علیہ السلام لوگوں, میں علیہ السلام لوگوں دی نوح پہ بڑھنی. پھر بی بی خدیجہ نے ایک کمال کیتا ہے, ڈبل سٹوری مکان اس دور سن, پکھیاں دیاں ڈنڈیاں سونے دیاں سن. ایجے سیلنگاں ہوئیاں نا آج کالے بی بی مکان چ اس دور چ ہوئیاں سن. پوری دنیا دی بہترین تحفے والی چیز بی بی دے گھر موجود سی. اس بی بی دیاں کنیزاں مکدیاں نہیں سن تے گنیاں نہیں سن جاندی. تے ایک غلام ولیمے بڑھ دین اس کھلو کہ نبی نو چبوترے تے کھڑا کر کے, جی میں اللہ نے حضور نو مقام محمود تے کھلارنا ہے نا, ہائے ہائے اونچے تھا کھلار کے حضرت خدیجہ نے فرمایا جاؤ میں تو انو آزاد کیتا. کنیز سہیلی سی, نفیسہ ہوتا نا سی, بڑی گہری سہیلی سی, بے تکلف. وہ قریب ہو کے کہنے لگی جی میں تو زندگی گزاری ہے, کنیز تو بغیر تو زندگی چ روٹی نہیں پکائی, زندگی چ کھانا نہیں پکایا, تو بی بی صفائی شفائی, کنیز تو بغیر گزارا تیرا کیویں ہوے گا؟ وس لگے نا میرا تے جملہ عرش تے لکھاں, تاریاں تے چن نال رات نو لوکی کوٹھے تے چڑھ کے پڑھن. بی بی خدیجہ نے فرمایا کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں. جدوں تک میں رانی سا میں کنیزاں رکھیاں, ہن تو میں آپ کنیز ہو گئی ہوں. کنیزاں آکھیا سانو خدا واسطے کول رکھ. ہو سکے حضور جی نو آکھن کے میں رکھنا. انہاں نبی دا ترلا کیتا تا رہی نے, ورنہ بی بی نے آزاد کر دیتا. اس بی بی تے وقت آیا اسلام دے اعلان تو بعد, شیب ابی طالب وچ بائیکاٹ ہو گیا, تے بی بی اس بائیکاٹ دے نال سی. تے بی بی دا لکڑ دا پیالہ سی جی بی بی پانی پیتے سن, وہ ٹوٹ گیا, وہ پانی کھلوندا نہیں سی. بی بی پانی تھوڑا پی سکتے سن تو مک جاندہ. اس بی بی نے نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی پھیری والا آوے نا پیالے گنڈن والا, انہوں آکھیا جے میرا پیالہ گنڈ جائے, میرے پیالے چ پانی نہیں کھلوندا. نبی نے ایک باری بی بی خدیجہ لو ویکھیا, ایک باری ٹوٹے پیالے لو ویکھیا تو فرماندے تو اوہی خدیجہ نا
تیرے برتناں تے لوگاں دی نظر ہوندی سی کہ کھانا بھی کھائیے تے برتن بھی لے جائیے. تو او خدیجہ ہے. بی بی دا جملہ سنو. بی بی فرمایا کی پہ گل کر دیو یا رسول اللہ, تسی راضی ہو نا میرے؟ فرمایا میں بھی راضی, میرا خدا بھی راضی. میں علیہ السلام دی گل کرن لگا تو مہربانی کر کے آخری گل سنی ہے. اے بی بی غار حراج جاؤ, اگر مدینہ جاؤ, مکے جاؤ تو غار حراج ضرور جاؤ. حاجی صاحبان کدی موقع ملے تو مکے جاؤ, غار حراج ضرور جاؤ. اتنے ایک بندے دے کھلون دی جگہ, سرکار اتنے نماز پڑھتے سن, میں اتوں ہو کے آیا. ادو پوڑیاں کوئی نہیں سن, ہن پوڑیاں بنیاں نے, ماڑیاں چنگیاں کسے نہ پتھر پتھر دیاں رکھیاں. ہن بندہ آسانی نہ جا سکتا. ادو صرف پتھر سن, وچ گھاس پوس ماڑی چنگی. بی بی ستو کھجوراں تے کچھ شربت بنا کے نبی پاک دا غار حراج کھڑتے سن. جناب خدیجہ الکبریٰ گرمی دے عالم وچ او بی بی جیڑی کدی دھوپے نہیں سی کھلوتی, او بی بی خدا دی قسم میں پڑھیا بھی اگے رکھتے سن تریوے شاواں تے پتھر نو ہاتھ پا کے ایک قدم چوک کے اگے رکھتے سن, پھر وہ سارا سامان چوک کے اگے رکھتے سن, پھر ایک قدم چوک کے اتنے رکھتے سن. پہاڑ اونچائی انج سی. بی بی پسینے نال شرابور زہرا دی اماں, سامان اگے رکھنا ایک قدم چکنا, سامان اگے رکھنا ایک قدم چکنا, سامان اگے انج پہ آتے سن. جبریل آ کے حضور نو آکھیا اللہ پہ فرماندا عبادت ذرا مکاؤ. حضور نے نماز تمام کی تھی تو فرمایا باہر نکلو. حضور باہر تشریف لے کے آئے تو حضرت جبریل نے آکھیا اللہ پہ فرماندا تھلیوں ویکھو. پہاڑ تے بی بی اوکھی ہو کے سامان رکھ دی تے چڑھ دی, سامان اگے رکھ دی تے اگے چڑھ دی, قدم قدم پہاڑ تے اوکھی ہو کے تے دھیان نال خطرے دے عالم وچ کتے پیر نہ لڑک جائے. اے جو بی بی پہ آندی سی. جبریل نو حضور نے پوچھیا اے جبریل اللہ دا کوئی پیغام ہے؟ فرمایا اللہ پہ آندا یو بی بی تیرے کول آوے تو انہوں آکھی انہوں اللہ سلام آندا ہے. ہن پتہ لگ گئی اللہ دے سلام کیوں آندے نے. انج دین تے قربانیاں دیئے تے اللہ دے سلام آندے نے. جدی ماں سلام اللہ علیہ آئے دی بیٹی نو رضی اللہ لکھ چھڑے جے مسلمان. 5 سال دی بیٹی ہوئے تے ماں دنیا تو جاندی ہوئے, بیٹی کتھے ہوندی؟ ماں دی گود, پیو دی گود. پیو گود چ رکھ کے بیٹھا ہوندا کول. انجے نبی بیٹھے سن تقریباً 5 سال دی زہرا نو لے کے کول. بی بی خدیجہ دے منہ تے موت دی زردی آئی. رسول کریم فرماندے نے ٹر چلیں خدیجہ ٹر چل. تہاڈا دل بھر آنا اس جملے تے. یہ پیو تے ماں دا مکالمہ سنیا چھوٹا جا. ٹر چلیں تے بی بی فرمایا جی جی میں اللہ دی رضا. بی بی زہرا کدی پیو دے منہ لو کدی والدہ دے. رسول خدا نے فرمایا زہرا دی ماں زندگی چ فرمائش تو کوئی نہیں کیتے, کوئی شک نہیں, تینوں لوڑ ہی نہیں پئی. اونج ایس ویلے نا ہون بھی کوئی شاید منگے نا تو میں فخر محسوس کراں گا تے منگ کی منگنی. ایتھے عزادارو موت تو بچن دا ایک دعا ہو سکتی سی کہ اگر بی بی زندگی منگ دی, اگر صدقہ موت ٹال دیندا ہے تے حضور دی دعا موت نہیں ٹال دی. ایتھے منگ سکتے سن نا بی بی خدیجہ کہ ہن زندگی بتا میری تھی چھوٹی. خدا دی قسم بھی نہیں نے آکھیا. فرماندے نے اللہ راضی ہے نا میرے تے جی, تسی راضی ہو نا جی. فرماندے نے پھر مینوں جان دیو اتھے جتھے اللہ راضی ہے. تو پھر میں منگیا پھر کچھ نہیں ہوں. ایک باری منہ چو کڈ کوئی تے گل کڈ, کوئی حسرت تمنا خواہش. ہن خواہش سنی تے رو نہیں جنہ دل کر دے. انگوشت شہادت اٹھائی نے کم دے ہاتھاں نال تے 5 سال دی تھی والے اشارہ کر کے فرماندے نے بس اے نہ روے. جڑا بندہ مجلس سے پہلی باری آیا ہے وہ سوچتا شیعہ روئے کیڑی گل تو نے سارے ہائے نکل گئی. وہ میں دس دینا صرف اس واسطے روئے نے, کلب عباس بندے اس واسطے روئے نے کہ جدی ماں آندی سی نا اے نہ روے, پھر وہ پہاڑاں چ بھی روئی ہے, وہ پھر دریاواں دے کناریاں تے بھی روئی ہے, وہ پھر بازاراں وچ بھی روئی ہے, درباراں وچ بھی روئی ہے, تے بغیر چھت دے زنداناں وچ بھی روئی. میں تانوں ایک روایت سنا دیاں. شام دا جڑا زندان دا سپاہی سی نا چوکیدار, 3 دن حضرت سجاد دے کول نیڑے نیڑے آوندا سی. تیسرے دن مولا کیا کوئی گل کرنی آ, تھلے منہ کر کہندا جی
मौला फरमाया डरदा क्यों है? कहने लगा तेरी शराफत तो डर हो रहा है। कैदियों को असी को नहीं डरते, तेरी शराफत तो डर हो। मेरे मौला फरमाते ने तेन किवें पता लगा मैं शरीफ हाँ तो शरीफ खानदान का? उसने क्या हद मुक गई है, पहला कैद खाना जिथे भैणां भी नाल ने, फुफियां भी नाल ने, तेरियां धीयां भैणां सारियां नाल ने। उसने क्या इस कदर कतल होए होण ते इंज लुट पई होवे ते इंज बगैर छत तो जिंदान खाना दिता गया होवे ते अंदरों हाय दी आवाज़ भी ना आवे। उसने क्या पूरी रात तस्बीह है इलाही दियां आवाज़ां मैं इस जिंदान च सुनना, तुहाडे वर्गा शरीफ कौन है? ते मौला फरमांदे ने फिर कोई गल करनी है? कहने लगा करनी की? कहने लगा जदों रात ढलदी है ना, ए जिंदान दी कंध नाल एक बीबी आउंदी, बुरके वाली बीबी है, एक हाथ उतां कर दी। केड़ा बंदा जिन्हों कोई नहीं समझ पाया, वो दीवार ते रख दी है बुरके दे अंदर ही ते रोंदी है। तुहाडा कोई अजीज है इस इलाके च, कोई रिश्तेदार तुहाडा करीब है? फरमाते ने मुंह थल्ले कर मुस्तफा दी बेटी। ये बीबी जिंदाना ते गलियां विच भी इहदी रूह रोई है। जेड़ा मैनू आख्या ने हुक्म किया ने पढ़, उत्थे भी बीबी आई है तो मैं करीब आ गया। मुख्तार दे दरबार च हुरमला पेश किया गया तो मुख्तार रो पिया। किसी बंदे आख्या जिवें तेनू मैं अज वेख्या अगे नहीं वेख्या। उस आख्या मौला सज्जाद को जिन्ने बंदे मदीने आए ने हर बंदे नू मौला पूछया अजे हुरमला नहीं फड़िया गया। मेरा ख्याल है थोड़े जहन च आ गया मैं की पढ़ना चाह। चूल्हा खाली कल अब्बास मैं पूछा चूल्हा है? मैं क्या खाली आंदा खा। एक गल कर ली है अली असगर की वालदा माजदा जिन्हों की वालदा साहबा का हुण साहब सुनिया जी, देखा जी ना किवें धुप ते बह के दुनिया ते टुर। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਆਪ ਕਿਉਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬੀਬੀ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਯਜ਼ੀਦ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ? ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਕਿਬਲਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਬੀਬੀ नहीं पीता क्यों? इस वास्ते कि मेरे बेटे ने मतलब है इन्हों की मुसाहिब शामिल होने वास्ते सारे काम वो तासी किए जाते हैं। ऐसा होया तो असी करने बीबी नूं धुप्पे किसी नहीं पाया, बीबी आप बैठी है, असी आप जंजीर पाने बाजारां टुरने तो सिर्फ दसने कि असी किसी होर दी मुहब्बत ते कैदी नहीं, असी तुहाडी मुहब्बत ते विलायत ते कैदी हाँ। इंज ही तेरे नाल कैद हो जाते जे कदी शाम च मौजूद होंदे। एक मेरे नाल रल के बीबी को इल्तजा करिए, अख च आंसू मेरी च भी तुहाडे च आ गया तो कुरान खोलने बरकत वास्ते तो तरला ही करना जी, तरला। ये बीबी जी रबाब ने ना उन्होंने एक जुमला पहले सुन लो। जो बीबी की रूह परवास कर गई, इतने इशारा पढ़िया कर गई। एक बीबी को चादर जी सी ना वो पल्ले नाल कोई शै बद्धी सी, बीबी ने करबला तो शाम भी लै गई तो वापस भी आई। हज़रत सज्जाद ने हज़रत बीबी पाक ने आख्या कि अम्मा आ खोलीए ना, फिर अम्मा की चादर पल्ले की कीमती शाही होंगी जी बंदे एडे संभाल कर। हुण तुस बच्चे पे सोचते हैं उसे लुट करते सन तो बच्चा विचों की सी। कुरान मेरे सामने खुला, मैं इंज पढ़िया जो हज़रत सज्जाद ते बीबी ज़ैनब ने हज़रत रुबाब की चादर वाली गुंड खोली है ना, गंढ उहदे विचों असगर ते झूले दियां सड़ियां लकड़ियां। वैसे जिहड़ा इत्थे बनिया वो सड़िया नहीं, जिहड़ा कलब अब्बास ने बनाया वो सड़िया नहीं। वो कमाल झूला अपने हत्थों मकदूर बनाया, सोहना बनाया जे, खुशबू लाई जे, फुल लाए जे, कपड़े विच रखे जे, बहुत सोहना बनाया। मैं बीबी नाल गल करना, बीबी पाक मेहरबानी फरमा, पर्दादार साडे बैठे ने, पर्दे का इंतजाम मौजूद है। तू आखिरी दम तक चूल्हे दियां लकड़ियां सीने नाल लाई रखियां कि मेरे पुत्र का चूल्हा सड़ गया तो पुत्र कित्थे टुर गया। बीबी अज तेनू मैं दावत देना
تینوں اپنی دھی دیاں دراں دا واسطہ ہی تے زخمی چہرے دا واسطہ ہی اسا چولہا جویں دا بنایا نا جویں دا بھی بنایا ایک واری آج ایک لمحے واسطے اصغر نو وچ لیا کے رکھ بی بی باب الحواج تے ساڑیاں دعاواں قبول ہو جائے ترلا سننا ہی انہیں بندیاں دا انہیں پہنا تیاں دا ترلا تو آ سکنی ہے تو اڈے دیکھو مولا علی آئے نے کہ نہیں شام غریبہ بی بی زہرہ شام چاہے نے کہ نہیں کوئی پابندی نہیں اے مختار نے روحانی طور تے تشریف لیا سکتے بی بی تم ہی آ سکنی ہے پردے چاجا نا تے علی اکبر نو آگ پہ ویر نو چک کے ذرا اس چولہے وچ رکھے ساڑیاں دعاواں قبول ہو جائیں ہن میرا اندازہ کم کردا ہے کہ کوئی نہ کوئی مہربانی ضرور کرنگے یہ چولہے دے ہون تے میں نو احساس ہو جائے گا کہ کوئی مہربانی نظر کرم کیتی نے اوہ نظر ہی کرنی نے سامنے تے کوئی شاہ نہیں نا نظر ہونی انہاں نظر کرم کرنی ہے تے چولہے وچ برکت حضرت علی اصغر دے جسم دی انشاءاللہ آئے گی اسی پوری امید کرنے ہیں کہ مولا ضرور ساڑھے تے مہربانی کرنگے بی بی ساڑھے تے رحم کر دیں گناہگاراں تے قابل تے نہیں تیرے پتر دے چولہا اس قابل تے نہیں لیکن وس دا چنگا بنا ہے اپنے وس دا ایک مہربانی کریں پردے چاویں نہ کدی تے علی اصغر نو چولہے چ رکھیں ایک مہربانی اور کریں تینوں تیری پاکیزہ چادر دا واسطہ ہی علی اصغر دی ہمشیرہ نو ضرور نال لے آئے ساڑھے تو راضی ہو جان گے اے ماما دیاں راضی ہو جان گیاں ساڑھے علی اصغر دا چولہا بنایا نا صدقے جاواں میرا خیال ہے ہن مینوں مصیبت دے دو جملے پڑھنے چاہیے جتھے گل آ گئی ہے میں تیانا ہوں لمبا نہ پہ جی میرے آنسو رک دے نہیں پہ تے میں انہاں مختار والی کہانی نہیں سنن دا ایتھوں شروع کرنا جڑے ویلے تیر لگ گیا ہے نا میرا خیال ہے ٹھیک کوئی آندہ گلے چ لگا ہے ایک ذاکر کو لوگ سن دے نے کانے چ لگا ہے لوگ آندے نے مضمون بناندے نے کوئی آندہ کانے چ لگا ہے کوئی آندہ گلے چ لگا ہے کوئی آندہ سینے چ لگا ہے کسے نو جھوٹا نہ آکھیا کر ظلم ہی نہ ہویا ہے اے میری پینا تیاں بیٹھیاں نے کسے کو اگر ہوئے نا 6 مہینے دا بچہ ایتھے لے آؤ ذرا مثال میں دینا اٹھ کے ویکھ لیا جے 6 مہینے دا لینا ہے وڈا نہیں لا او دا ویکھنا ہے پی گلے دی گولائی کنی ہے ایس گلے دی انچی ٹیپ نال ویکھی انچائی کنی اے بین چھوٹا بچہ نہیں استعمال کر سکتا 6 مہینے دا بچہ اے بین استعمال نہیں کر سکتا یہ 1 انچ دا بین ہے تو او دے واسطے چبے گا ہے نا غور نال ویکھی کان کولوں گلا کنی دور ہے گلے کولوں سینہ کنی دور ہے او مسلمانہ 3 نوکاں سان کان چ لگی ہے گلے چ لگی ہے سینے چ لگ کے شبیر دے بازو وچ لگی ہے ادھروں ویکھیا جے کتھے کتھے او روئی ہے جنوں خدیجہ آندی سی نہ روے شبیر نے ایک ہاتھ تیر چ پا کے ایک خسگر لو ویکھ کے بازو نو ذرا کڑاؤ دے کے فرمایا اللہ اکبر 2 ہاتھ شبیر دی کان تے آئے فرمایا آرام نال کڈ دادیاں نو پوترے بڑے پیارے فرمایا اوکھے ٹائم آئی ہے میری مظلومہ ماں اوکھے ٹائم آئی ہے میری معرومہ ماں صدقے جاواں تیر جدو واپس آیا نا تیر جدو واپس آیا میں بلان لگا بی بی پاک نو دعوت دین لگا بی بی آؤ مولا رکھو بیٹے نو بچے آکھن لگا میں اعلان کرن لگا بس تو ہاں 2 جملے سننے جی میں عرض کر دینا میں کدی پڑھیا نہیں میں کی کراں یار جڑی یہو جی گل بندے کر دینا خدا دی قسم صرف رون واسطے کر دے رون واسطے اور کہ رونا ہی ہے نا انہیں جڑی گل کیتی ہے ہن سن لو پہلے ہی دس دینا میں وہ بچہ آندہ پسرے انہاں دا چلو شہید تے شہزادہ ہو گیا یہ سار نالوں جدا کیویں کیتا وہ سن لو پہلی گل تو میں کراں بھی جڑا تیر 3 نوکاں والا سی نا گلا حضور دا اتنا چھوٹا سی کہ وہ جڑا تیر لگا نا جی محققین لکھتے ہیں سارا گلا تیر کھا گیا لے گیا سارا گلا چھد گیا
ਇਹ ਗਰਦਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਰ ਤੇ ਵਜੂਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਇਸ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਆਬਾਦ ਦਾ ਦਾਮਨ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗਲਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਛਿੱਦ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਖੈਮੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਾਂ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, 10 ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, 7 ਮਰਤਬਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ 7 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ, 10 ਮਰਤਬਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ। ਖੈਮੇ ਕੋਲ ਮੌਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਾੜੀ ਤੇ ਲਈ ਅਸਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਚੂਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਮਝੋ ਭਾਵੇਂ ਚੂਲਾ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਰਬਾਬ ਦੇ ਖੈਮੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਂਜ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਲੀ ਅਸਗਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇਗੀ। ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। 6ਵੀਂ ਕੁ ਵਾਰ ਪਿਛਾਂ ਹਟੇ ਸਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਬਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਮੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਅਸਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਾ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਰੱਖੀ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਮੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਬਾਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਾਰਾਂ। ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾ ਆਏ ਨਾ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਖੈਮੇ ਕੋਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਖੈਮੇ ਤੇ। ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਨਸ ਕੇ ਨਾ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹਾਂ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੌਲਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇਂਗੀ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ 13-13 ਸਾਲ ਤੇ, 18 ਸਾਲ ਦਾ, 11 ਸਾਲ ਦਾ, 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਕਰਬਲਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇਂਗੀ। ਜੁਮਲਾ ਐਵੇਂ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਖੈਮੇ 'ਚ 3 ਲੋਕ ਸਨ, ਸ਼ਬੀਰ, ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ, ਜਨਾਬੇ ਰਬਾਬ। ਖੈਮੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਮਈਤ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਜਾਓ, ਆਂਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਔਖਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਾਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਸੰਭਲ ਕੇ, ਜਿਗਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹਟਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। शहजादे का मुंह खुला हुआ था। शहजादा अली असगर दा लब हाय मुबारक खुले सन। वो जी प्यो की बाबा जी कहला गवाही दी सन ना, वो वजह तो मुँह खुला सी ते जबान होंटां दे उत्ते सी, जबान थोड़ी जी बाहर सी। आज माँ ने वेख्या ना, तुसी सुन के हैरान हो जाओगे, रबाब से पहले हुसैन रो पड़े। जदों मेरे मौला हुसैन रोए ने ना, बीबी रबाब की आवाज़ आई, सकीना फुफियां नूं बुला के ले, चाचियां नूं बुला के ले आ, उन्होंने आग असी उजड़ गए जे। हजरत इमाम हुसैन फरमाते जिन्हों सदना ही सद लै, जिन्हों बुलाना ही बुला लै, जेड़ा रोना ही रो लै, पुत्र ते कतल हो गया। बीबी फरमाती है पुत्र नूं तो मैं अजे रोई नहीं। मौला फरमाते ते हाय तेरी मेरी खा गई है, मैनू हाय क्यों की है? कभी सुनोगे तो जिंदगी भर रो लो। बीबी ने मौला फरमाते फिर रोए क्यों? बीबी फरमाया मुझे कसम है तेरी इज्जत की, तेनू तो तेरे पुत्र नू मैं धुप ते बह के रोना है।
اس ویلے میری جان جا رہی ہے، میرا جگر کٹ رہا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میرے بیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو رہا ہے۔ ہائے ہائے، میرے پتر دی وجہ تو رسول دا پتر پیار ہوتا ہے۔ شبیر فرماتے رہے ہن میرے کو پوچھ کہ میں رویا کیوں ہاں؟ فرمایا علی اکبر دی لاش تو حوصلے نال اٹھن والے سلطانہ، اکبر دی لاش خیمے تک لیاؤن والے صابرہ، یہ بچپن تو روئے ہیں، گلے چھوٹے تو روئے ہیں، تیر وڈے تو روئے ہیں، گلے دی خشکی تو روئے ہیں۔ مولا فرماتے نہیں ربا، اس ظالم دے اس ظلم تو رویا، میرا وڈا بھی ہوتا ہے، میرا چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ رویا میں اس واسطے ہاں، اس تیر ظالم نے ادو مارے ہیں جدو میں پتر دا منہ چومن دا ارادہ پہ کر، میرا دل کرتا سی میں اصغر دا پیاسا منہ چومنا ہے، جس منہ نال مظلوم دی گواہی دیتی سو، ظلملا نے مینوں منہ چومن دا موقع نہیں۔ ہائے ہائے، ہن جملہ میرے پڑھنا پینا۔ شہزادے نو مولا نے دفن کر دیتا، بولو مولا نے دفن کر دیتا، کنا کو گہرا کیتن، بولو بولو۔ اے مکانا ہوندیاں نے تے گلہ بندے آپسی گلہ کر دیں، تقریر تے مک گئی ہے، تسی مکانی نہیں، میں مکانی نہیں، میں نہیں پہ روندا، تسی نہیں پہ روندا، تے روندے روندے میرے نہ گل کرو۔ مولا نے 6 فٹ تھلے گہری قبر کٹی، ہائے کہ نہیں آکھے 4 فٹ 3 فٹ ریت ہٹائی، اللہ ہی جانتا ہے اس پیو نے پتر تے منہ تے ریت کیویں پائی۔ جی میں نو سمجھ نہیں آتی، معاف کرنا، خدا دی قسم کدی تساں محسوس کیتا ہوئے تے جڑیاں قبر وچ سلیپاں لگ دیاں نا، لوکی انہاں سلیپاں دے وچ بھی نکی نکی مٹی رکھتے ہیں کہ ساڑھے ہوندیاں دے کفن تے بھی مٹی نہ ڈگے۔ شبیر نے شہزادے دے منہ تے ریت پا چھڑی کہ جے شہزادے نو دفن کاری دیتا سی، آ بھئی مسلمانہ روندے دا منہ ڈنگا ہو جاندہ، سانو وے کے اصل ہے پر اسی مجبور ہوں، کدی دفن ہی رہن دیندے۔ کٹ تو کٹ تاریخ لکھے ہے جدو سر شہزادے دا نہیں لبا، 60 بے غیرت نیزے لے کے ٹرے نے، کم از کم دی روایت 60 اے طریقہ ہوندہ لاشا لپن دا، زمین تے نیزے مار دے ہوندے نے۔ ایک ملعون دی آواز آئی، رک جاؤ میرا نیزہ وزنی ہو گیا۔ حضرت بی بی سگر حضرت سکینہ نے پرادا پورا جسم نو کے نیزہ تے بلند ہوئے۔ ایک جملہ آکھاں جی ذاکر بیٹھے نے، ہر شہید دا نیرا سر نیزے تے ٹنگیا گیا۔ شہزادہ علی اصغر دی پوری لاش آنج انج کدی کسے بہن نے ویکھے، بولو یار انج کسے ماں نے ویکھے، آنج جدوں سر بلند ہویا نا دینا کیا تھلے اتارو تھلے اتارو، کسے اتارے اس ملعون نے نیزے نو چٹکا دے کے تھلے سڑ دیتا۔ علی اصغر علیہ السلام دا سر کٹن واسطے جڑا بے غیرتی نام واسطے اگے ودے او دے کول خنجر موجود سی۔ جڑی میں روایت پڑھی ہے میں تے وہ پڑھنی، روایات مختلف ہو سکتی ہیں، جڑی میں پڑھنا میں دعائی دین لگا وارثاں نو آ جاؤ جنازہ علی اصغر دا جی، وارثاں واسطے بندے بہ رہندے نے 2-2 گھنٹے، پرواز بھی آوندی ہے، کار پہ آوندی ہے، نیڑے ہی نے وارث دور کوئی نہیں، میں ہنے آوازاں دین لگا وارثاں نو کہ جنازہ تیار ہے، چولہے دی شکل لیاؤ بیٹے نو تے وچ رکھو۔ اے جڑا ملعون کٹنا چاہندا سی نا سر، اس جا کے شہزادے نو پھڑے، ایک ہاتھ وچ خنجر ہوئے تے دوجے ہاتھ نال پھڑنا سی نا، ادو سخت مصیبت دی گل میرے کول کوئی نہیں تے مینوں معاف کریا جی، اس ایک ہاتھ نال شہزادے نو پھڑ کی پہنا، ایڈے ایڈے بچے انج پھڑی دے، ایک ہاتھ نال کھبے ہاتھ نال شہزادے نو جڑی میرے تک روایت پہنچ، اس سر مبارک تو پھڑ، باقی شہزادہ پاک تھلے پہ لٹک دے۔
ایک اچ خنجر ہے ایک آتے شہزادہ اس انداز نال پھڑے ہیں ایک ملعون انہوں پوچھے وہ دا سر کٹ کے سنان تے تیاری بھی ہوندی ہے جلدی کر او سکے ذرا ٹھہر جاؤ میں لبدا پھرنا اوتھے کٹا جتھے ماں ویندی ہوئے حضرت رباب دی آواز ہی کاٹ میرا خدا حافظ آج میں دین اللہ بچ دئی بچا اس بغیرت نے ماں دے سب نے خنجر دا وار کیتا ہے کربلا والے ہو آ جاؤ شام دی ملکہ آ جا مدینہ دا سلطان آ جا بی بی رباب بیٹا بچ رکھو بی بی سکینہ راضی رہنا ویکھو آگے ازا چولہا چنگا بنایا نا سارے آگے اپیلے ہلکا بنا لو شہزادے دا ماتم سارے کر کے